الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات قبولیت عبادت واسطے صلوات میں بھی کوئی گل کی تھی توڑے نال میں آکھیا صلوات پڑھو جڑی تسی بول گئے اپنے اپنے گھراں خیر و برکت واسطے اپنے مرحومین دی مغفرت واسطے اپنیاں دعائیں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات اے جڑے پیچھے بیٹھے ہو کھلرے بیٹھے ہو وکھرے وکھرے ہوئے بیٹھے ہو کٹھے ہو جاؤ جو ساڑے جو وکھرے ہونا جائز نہیں جڑے وکھرے ہو ویندے نو ساڑے نہیں ہوندے بانیان معاونین دے گھرانچ خیر و برکت واسطے انہاں دے مرحومین دی مغفرت واسطے انہاں دیاں دعائیں دی قبولیت واسطے دین آل محمد تے ثابت قدمی واسطے صلوات ہادی برحق حجت خدا جانشین مصطفیٰ وارث کربلا فرزند زہرا حضرت ولی عصر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے صلوات اسن بھائی ہو بھائی بس کرو اسن بھائی ہو ٹینشن دے رہے اٹھو نا انہوں آنکھو بس کرے بس کافی ہے مومنین دے اتحاد واسطے اندرونی اور بیرونی دشمن دی ناکامی واسطے عزاداری مظلوم کربلا دی سربلندی واسطے اور مکتب تشیع دی سلامتی واسطے باواز بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی هو اقرب الی من حبل الورید
اللہم نور قلوبنا بولایت آل محمد الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا میرا تھوڑا جا مائک کھول چھوڑے وَعَلَى وَسِيِّهِ وَوَزِيرِهِ وَمُشِيرِهِ وَابْنِ عَمِّهِ وَخَلِيفَتِهِ وَوَارِثِ عِلْمِهِ علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين الذي هو فاتح الوحد والخيبر والبدر پڑھنا میں تے سمجھنا تسی ہے تے امتحان اس واسطے بھی یہ ہے جو میں گجراتی زبان اچنا پیا پڑھدا عربی زبان اچ پیا پڑھدا لطف تتاں یہ ہے نا جو سارے منڈی آلے مولا امیر دی فضیلت دے الفاظ انج سمجھو جی میں تواڈی زبان اچ پڑھیں دے پہ جی بسم اللہ ہر سینے خوشبو ولایت علی موجود ہے اس خوشبو دے ذریعے ذہن معطر ہو ایسی الذی یوضع فاتح الوحد والخیبر والبدر بئر العلم والہنائن امام المشرقین والمغربین ابی الحسن والحسین الذی ضربتہ یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین ماشاءاللہ تاڑی زندگی در تساں آباد رہو یہ آخری لمحات ہیں مجلس دے میں لمبا ایڈا کو نہیں پڑھنا میں نے پتہ ہے شبیب ذوالجناح بھی برآمد ہونی ماتمداری بھی کرنی وقت چاڑنے تو سے اپنے گھراں چ بھی وہنا ہے لیکن یہ ذہن چ رکھیا ہے جو جڑے لفظ میں دیندا پیا اے انمول لفظ ہیں جڑے اللہ دے نبی دی پاک زبان چوں نکلے ہیں بسم اللہ الذی یوضع سید المطہر اس دا مطلب ہے پاک اور پاکیزہ سردار والامام المظفر لوگاں دے ووٹاں دے ذریعے نہیں اللہ دا چنے ہویا امام والشجاع الغضنفر اب شبیر والشبر کاؤس میں توبہ والسقر توبہ جنت نو آدم سقر جہنم نو آدم قاسم اس علی نو آدن جیڑا ونڈن آلہ ہے الانزہ البتین والاشرف المکین الذی قیلہ فی شانہی یا رغب المحمن یا ناصر النبی بسم اللہ
توجہ فرمائے سو ایک جڑے آتے ساری دیوار علماء پڑھتے رہے تے قصیدہ کسی نے سنایا جڑا میں بڑا لگا ہے کیا سالہ نہیں اے کسی ذاکر دا لکھو یا نہیں کسی شاعر دا لکھو یا نہیں اے ارادہ اللہ دا زبان مصطفیٰ دی میدان خیبر دا قصیدہ علی دا یا غم المہمن یا ناصر النبی یا دافع النوائب یا قوت القوی یا فارق الکتائب یا قاتل الغوی یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی زندگی ہونے میرا گول زیادہ ہے زندگی ہوئے زندگی ہوئے بسم اللہ شاہ جی حیدری علی 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 دعا ہے کریم اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے جو دعائیں لے کے آئے ہو مالک مستجاب فرمائے خالق دی ذات لفظاں دی محتاج نہیں ہر دل دی تختی تے لکھی ہوئی دعا قبول فرمائے 14 دی عزت دا واسطہ مالک گھرانچ امن سکون عزت احترام بھائی چارہ فراوانی رزق اور صحت عطا فرمائے نسلان و سلامتی عطا فرمائے مرحومین دی مغفرت فرمائے بانیان نو مالک برکت نصیب فرمائے انہاں دیاں دعائیں مستجاب فرمائے انہاں دے مرحومین دی مغفرت فرمائے مالک ملت جعفریہ نو ہر فتنے تو محفوظ فرمائے مالک اندرونی اور بیرونی دشمن تو محفوظ فرمائے عزاداری مظلوم کربلا نو سربلندی عطا فرمائے مکتب آل محمد نو مضبوطی عطا فرمائے ولایت علی دے ذریعے اپنے دین اور ایمان دا تحفظ کرن دی توفیق عطا فرمائے امام ولی عصر حجت خدا علیہ السلام دے ظہور تعجیل فرمائے قبولیت دعا واسطے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم انتہائی تھوڑے جے وقت جناب نظامت دینی سارا دن دا تھکے ہوئے عزیزان بیٹھے ہو مالک توڑا ہر سیکنڈ عبادت اس قبول فرمائے دین اسلام ایڈا اوکھا نہیں جیڑے اوکھے لوگ ہوندے پہ اللہ ایڈا سوکھا بنایا جو فطرت دے عین مطابق بنایا بندے دی فطرت پاک ہوئے و دین تو ود انسان واسطے تحفہ اللہ بنایا ہی کوئی نہیں پریشانی اس واسطے بن دی ہے جس دی فطرت آلودہ ہوندی ہے پریشانی اس واسطے ہوندی ہے جڑا انسانیت تو پیچھا رہ ویندے دین انہاں چنگا نہیں لگدا جڑے خواہشات پرست ہوندے دین انہاں چنگا نہیں لگدا جنہ دنیا دے وچ اپنے ڈیرے مضبوط کیتے ہوئے دین انہاں چنگا نہیں لگدا جنہ حلال حرام دیاں تمیزاں مٹائیاں ہوئیاں دین انہاں چنگا نہیں لگدا جنہ قرآن پڑھن دی توفیق نہیں ہوندی دین انہاں چنگا نہیں لگدا جنہ آل محمد دے فرمان زندگی چ پڑھے ہی نہ ہوویں وقت او اس دی بنیادی غلطی دی وجہ تو چور چوری کر ویندے ڈاکو ڈکیٹی کر ویندے ہیرا پھیری کرن والا ہیر پھیر کر ویندے دشمن اندر داخل ہو کے اپنی مرضی نو دین بنا کے پیش کریں دے اور سادی عوام چپ کر کے من لیندی ہے صرف مندے نہیں وقت بھیڑ بھی پاؤں دے وہ آدھا تیرا خراب ہے وہ آدھا تیرا خراب ہے دعا دا خراب ہے کیونکہ دعا پڑھن دی زحمت ہی نہیں کی تھی جڑا آج ساڑھے چرولے پائے جا رہے ہیں ولایت دے نا دے اتے دشمنیاں کھڑیاں کیتیاں جا رہی ہیں عزاداری تقسیم کیتا جا رہے ہیں اور عزاداری مظلوم کربلا نو کمزور کرن دی ناپاک جسارتاں کیتیاں جا رہی ہیں اس دی بنیادی وجہ توڑیاں غلطیاں ہیں تسا دین پڑھے ہی نہیں میں سیدہ اس گل پھنڈیا رہے ہیں جو میرے تو وڈا کون ہے لوگ میرے گوڈیاں لگ دیں
وڈے وڈے علاقے دے لوگ سردار وڑیچ گوندل بسال میرے گوڈے نپ دین، میرے تو وڈا کون ہے؟ نہ میں پڑھیا جو میری عزت دی وجہ کی ہے، نہ میں یہ سوچیا جو لوگ میرے گوڈے نپ دے پین تے کیوں نپ دے پین، نہ میں یہ سوچیا جو اللہ سادات دی عزت بنائی ہے تے کیوں بنائی ہے۔ سادات دی عزت اس واسطے نہیں جو انہاں دے رنگ چٹے ہوندے، اللہ اس واسطے عزت بنائی ہے جو یہ اللہ دے دین دے امین لوگاں دی اولاد ہے۔ جی میری گل سمجھ آ گئی؟ اس واسطے سیداں دے احترام نہیں جو سیداں کو پیسے ڈھیر ہوندے، اس واسطے احترام ہے جو یہ امین دین الہی جڑیاں ہستیاں نے انہاں دی اولاد ہے۔ بس پیغمبر ایک نصیحت بھی کر گیا، اور نصیحت یہ آئی جو میری نیک اولاد دی عزت کرے ہے اللہ واسطے تے گناہگار اولاد دی عزت کرے ہے میں محمد واسطے۔ بس کچھ اسی شانے اس گلو بھی چیڑے ہو گئے ہیں، جیڑا کام کرنا وہ چھوڑ دیتے، جو ذمہ داریاں اس تو پیچھا ہٹ گئے ہیں۔ میں اکثر آدھا ہوں، اکثریت سادات دی بیٹھے ہو میرے سامنے، جتنے تواڈے بزرگان ہیں نیتے زمینہ ولن نہیں آئے، نہ کو تجارتی سامان لے کے آئے، جڑے اپنے اپنے شجریاں تو واقف ہو، بزرگان دی محنت جان دے ہو، وہ صرف اور صرف دین خدا پہنچانا ہے۔ اس وقت سادات دی بنیادی ذمہ داری ہے جڑیاں امانتاں تواڈے بزرگاں تو دیتیاں انہاں قابو کرو۔ کہ وجہ یہ منہ چو دعا کٹ دیاں اللہ سن لیندا، کوئی 1400 سال پرانی گل نہیں ہے، پرسوں دی گل ہے۔ باویوں پیروں شانےوں سنیا ہے میری گل، پرسوں کیوں آکھیا بھئی پچھلی تو پچھلی نسل دی گل پیا کرے نا جی، ایک نسل ساڑی چل دی پئی، ایک ساڑے وڈیرے آن، ایک انہاں دے بھی وڈیرے آن، او صاحبان کرامت آن، انہاں دیاں دعائیں قبول ہوندیاں، او مسلح دے دوست ہوندے آن، انہاں اپنا دامن مضبوط رکھیا ہوندائی، انہاں دے لنگوٹے پیڑے ہوندے آن، توجہ ہے نا میرے پاس، بھوکے رہ راندے آن لیکن حرام نان کھاندے، وہ قبول ہوندی آئی جلے دیار دی روٹی نہ ہونے آ صبح روزے دی نیت کر لیندے آن جی، ساری رات مسلح تے گزارنی، واتہ گوندل چودھری وڑیچ بسال راجے رانجے جیڑے بھی ہو، اے تساں اگر علیون ولی اللہ پڑھ دے ہو تو انہاں بزرگاں دی عنایت دی وجہ تو کسے دے گھر کسے دی نسل مقدی پہ یہ آ گئے شاہ صاحب دعا کرو، بزرگوار مسلح تے آ کے اللہ نے ساتھ مارے ہیں، میرا اللہ میں تیرے کو لو مربع زمینہ جائیداداں تے پیسے نہیں منگے، میں اپنی ذات واسطے کچھ نہ پیا منگدا، اے میں اولاد رسول جان کے میرے کو لو آئین، میرا اللہ دعا میری قبولیت تیری تے اس دی دنیا بھی سمر ویسی، اس دعا دی قبولیت دا صدقہ تے محب آل محمد بھی بن ویسنا۔ جتنے غیر سادات بیٹھے ہو نا اپنے بزرگاں تو پوچھے ہو جو تسا شیعہ کیوں ہوئے ہو، کئی آکسی جو فلانے سید دعا کی تھی میری نسل پہ مقدی آئی، جی ساڑھے بابے دادے دی نسل پہ مقدی آئی، فلانے سید دعا کی تھی، اللہ انہاں دی دعا قبول کر کے سن پتر دے چھوڑیا۔ کئی آکسی جو لا علاج بیماریاں لگ گئیاں، پورے دا پورا لوگ اس ذات دے وچ آئی، وبا دے وچ آ، سید بزرگ آیا اس قدم رکھیاں دعا کیتی ہے اللہ وبا ختم کر لی ہے۔ میں حکت دے بزرگ دی گل پہ کرے نا، ہون پوری دنیا 2 کروڑ تو زیادہ سید بادشاہ موجود ہو، کسے ایک دی دعا بھی لگی ہے جو کرونا ٹر جائے۔ آج میری برادری میرے مخاطب ہے، میں اور کسی کو جنا آدھا جی 2 کروڑ سید موجود ہو، انٹرنیشنل ادارے دی جمع تفریق ہے، دوجا سال ہے نہیں پی جان چھوڑ دی، ملکان دی معیشت تباہ ہو گئی، مزدوران دی مزدوری رک گئی، بیرون ملک جڑے اتھو دے موجودہ افراد دی امید ہوندے آن، روزگار ختم ہو گئے، کل دے امیر آج غربت قدم پہ رکھ دیں،
وجہ کے بنی اس ویلے انہاں دی قبول کیوں ہوندی آئی ساڈی قبول کیوں نہیں ہوندی یہ تو سوچنا ہے اور نہیں تھے این چاچا ودین میں لب دے ساتھ میں ڈھونڈ دینا باؤ بسم اللہ کرا بڑے نہیں باؤ میں ڈھونڈ نہیں پیا تو جلدی بول پیا ہے توجہ میرے پاس سے رکھیا ہے ودین ڈھیر سارے ودین توجہ میرے پاس سے ہے یا کوئی نہ لفظ میرے سمجھیں دے لگے ہوئے آئے میں عرضے کریں دا پیا وجہ کی ہے انہاں دی قبول کیوں ہوندی آئی ساڑی قبول کیوں نہیں ہوندی انہاں مسلح چھوڑیا کدی نہ اسی مسلح ولیٹ کے اپنے مریدان چرس دے سگریٹ نہ پا چھوڑے ٹھیک ہے پریشان ہو گئے جیڑا زیادہ گلہ کرنا اللہ سنو دورہ بھنگ رگڑ کے دے منگ نہ لایا چل بابے دی دعا قبول ہوئی آئی او جڑیاں ہو گئیاں پی بھنگ تے بس ساڑے گوڑے نپ تے سن سجدے کرتے ٹر جا خدا دا نہ منو زمانہ 6 اکھاں کھول کے ویدہ پہ ہے تسی تے جے ایک آنکھ برداشت نہ کر سکے ایک آنکھ کیمرے دی شاہ جی اجے ایک آنکھ دی تاب نہ لیا سکے ہون حالے بن گیا جو ملت پاکستان دے ملت تشیع پاکستان ہی کی دوجہ دے گربانہ تک آ گئی ہے اجے دجال دیاں 5 اکھاں ہو رہے ہیں اجے یاجوج ماجوج دا فتنہ موجود ہے اجے دجال اور دجالیت دے فتنے موجود ہیں اجے او دشمن اہل بیت جڑے قدہ پیچھا لکے ہوئے انہاں کھل کے سامنے ہونا ہے اپنے آپ نو تیار کیتا نے امام دے ظہور واسطے یا کوئی نہ آخری گل نے میں آکھیا نا میں تھوڑا پڑھنا ہے میں اپیل کرے نا توبہ کرو اللہ او دے لوٹا دیں دے میں بتا دا حسین دے وسیلے نال اللہ کو لو معافی منگو جی میں اللہ فطرس دے او دے لوٹا چھوڑے آن انجے ہر کہیں دے لوٹا دے سی زبان دی اگر دعا قبول نہ ہوئے زبان دے نال ذکر خدا کر تلاوت قرآن کر زبان دے گناہ اللہ معاف کر چھوڑے سی اگر اکھیں دے گناہ معاف نہ ہوندے پہ ہون تا قرآن دی تلاوت پڑھ تے 14 دی سیرت پڑھ اللہ اکھیں دے گناہ معاف کر چھوڑے سی اگر کنہ دے گناہ معاف نہ ہوندے پہ ہون تا ہکی دوجی دا گلہ غیبت کوڑ موسیقی اور میوزک سنن دی بجائے یا اللہ دا قرآن سن یا 14 دا فرمان سن اللہ ایک کنہ دے گناہ معاف کر چھوڑے سی اگر ہاتھ والے گناہ معاف نہیں ہوندے پہ تے کمزور دی مدد کر اگر پیرا والے گناہ معاف نہیں ہوندے پہ انہاں قدمہ نال خانہ خدا دی طرف جا امام بارگاہ دی طرف جا عبادت دی نیت نال جتنے قدم چاہ لڑے ہوئے دی صلح کراون واسطے قدم چاہ اجڑے ہوئے گھر وساون واسطے قدم چاہ اللہ پیران دے گناہ معاف کر چھڑے سی کدے ٹور گئے نو علاقے دے وڈیرے جڑے صلح دی کوشش کریں دے جڑا اپنے علاقے دے وچ اگر کوئی لڑ پوے آ تے انہاں نو اس ویلے تائیں آرام نہیں آوندا جے تائیں صلح نہ کرا لیندے ہن او کدے ٹر گئے ہر کسی اپنی ذمہ داری چھوڑ دیتی ہے کدے ٹر گئے نو ذاکرین جلے ممبر تے آ کے کربلا بیان کریں دے لوگ کربلا دی محبت وچ مکتب اہل بیت تک تسلیم کر لیندے کدے گئے ہو علماء جنہ مشکل حالات دے وچ بھی قوم نو تنہا نہیں چھوڑیا کدے گئی ہے وہ قوم اگر کوئی مشرق دا مومن بھی مغرب دے مومن نال ملیا اپنی پریشانی دا اظہار کریا وہ مومن اپنی پریشانیاں بھول ویندا مومن دیاں پریشانیاں حل کر چھوڑیندا کدے گئی ہے وہ نسل جڑی بزرگاں دا احترام کریں دی ہے کدے ٹر گئے نو وڈیرے جڑے کول بہا کے اخلاقیات دا درس دین دیاں
کدے ٹر گئے نو والدین جڑے مسلے تے اپنی اولاداں نال کھلوا کے دسیں دیان اس خدا نو سجدہ کر جہن دے سامنے محمد مصطفیٰ بھی جھک دے، علی مرتضیٰ بھی جھک دے۔ کتھو تلاش کراؤ ماما جیڑیاں بچیاں جھولی پا کے آدیاں بچہ پڑھ اصول دین 5 ہے، فروع دین 10 ہے۔ ہن ماون موبائل فون تو ٹائم ملے تے اولاد نو تربیت کرن، پریشانی ہے۔ میں دکھ پہ دسدا، میں اپنے سڑے ہوئے جگر دی تواڈے سامنے کیفیت بیان کر رہا ہوں۔ اگر ماں اپنی ذمہ داری سمجھ لیا، بچپن چی دسیا جو اول توحید، دوجی عدل، تیجی نبوت، چوتھی امامت، 5ویں قیامت تے انہاں دی تشریح دسیا، اج قوم دے وچ نقب لگا کے نصیری اور غالی شیعت دی توہین دا باعث نہ بنیا۔ کون دسے سی جو معرفت توحید کیا ہے؟ کدے گئے او ماحول جنہ ماحول دے وچ اگر بزرگ باندے آن تے معصومین دے واقعات سنے دے آن، اے مولا علی فلانی جاتے انج فیصلہ کیتا، اے مولا علی دا معجزہ فلانی جاتے فلانے دی پریشانی آئی تے مولا معجزے نال حل کیتی، فلانی جاتے علم دے نقطے آن تے مولا اپنے معجزے دے ذریعے تے علم دے ذریعے اسلام دی خدمت کیتی۔ اج ساری ملت دا ہاتھ یہودیاں دے ہاتھ ہے۔ نہیں میں لفظ سمجھا ہے، مشکل لفظ ہے۔ میں کیا کیا؟ سادات غیر سادات ساری ملت دا ہاتھ یہودیاں دے ہاتھ ہے۔ ہن ڈھونڈو یہودیاں دا ہاتھ کتھے ہے؟ اے جڑا تواڈے ہاتھ وچ اینڈرائیڈ فون ہے جس نو تسی ٹچ موبائل آ دیو، کسے دی اپنی سوچ نہیں، جو فون تے پڑھ لینا ہے وہ دین ہے، جو پراپوگنڈا سن لینا ہے وہ سچ ہے۔ تو انت آل محمد فرمایا بھی جب تک کسے دے بارے گواہی نہ ملے ہوتا ہی اس دے بارے لب کشائی نہ کرو۔ کیوں کی دوجی دیاں کمزوریاں نو اپلوڈ کریں دے ہو تے پوری دنیا دسیں دے ہو، اس تو بڑی غیبت ہے ہی کوئی نہ۔ غیبت دا ترجمہ کی ہوندہ ہے؟ صرف اتنی بھی کول بے کہ کسے دی توہین کرنی ہے، کسے دی گل کرنی۔ میں اپنی نہ پہ گل کر دے بھی خیال رکھا ہے، میں جنرل معاشرے دی گل پہ کرتا ہوں۔ کون ہے جیڑا اپنے آپ نو تشیع دے رستے تے دوبارہ ثابت قدمی دی تجدید عہد کرے؟ شیعت نہیں جڑی میڈیا تے بیان کیتی جا رہی ہے، معذرت دے نال اے یوٹیوب اور سوشل میڈیا دے ذریعے جڑی تن بھی کھائی جا رہی ہے، اے شیعت نہیں۔ شیعت وہ ہے جڑی 14 دے کردار وچ بند ہے، شیعت وہ ہے جڑی قرآن دی آیتاں وچ بند ہے۔ میڈیا ایک دھوکے دا نام ہے، توجہ کرے آئے، میں کیا عرض کیتی ہے؟ میڈیا دھوکے دا نام ہے۔ بلکہ میں بزرگان دی محفل وچ بیٹھا، پڑھے لکھی علماء ڈسکس ہوندے پیان دجال دے بارے جب پتہ لگا جو دجال کون ہے تلاش کرو، ایک بزرگوار آ کیا دجال آنا نہیں آ چکا ہے۔ ایک یہ دجال کی نشانی ہے، جو وڈی نشانی کیڑی ہے بابا جی؟ ایک آنکھ ہو ایک آنکھ، کانا تو تسی آدھے پہ ہو نا جی، وہ تواڈی منڈی دی زبان چاہتے ہیں جی دی ایک آنکھ نہ ہوئے وہ کانا ہوندہ ہے۔ روایت ہے بھی ایک آنکھ ہو سس، اے کیمرے دی ایک آنکھ ہے۔ اس وقت پوری دنیا کرونا تو لے کے ایٹم بم تک جتنے بھی معاشی، معاشرتی، اخلاقی، سرحدی دنیا دے مذہبی فساد ہیں، ان فساداں دی بنیاد ایک کیمرہ ہے۔ پریشان ہو گئے ہو نا؟ ان تمام تباہیاں اور بربادیاں دی بنیاد کیمرہ ہے۔ جو ریکارڈنگ سامنے ٹیلی ویژن دے اتے تساں جو ٹاک ویکھ لئی ہے صبح صاف ہی بن گئے، اور رات والی جڑی
ٹاک شو یا کیا دیو ٹاک شو جس کسی نے سن لیا صبح دانشور بن کے تبصرے کر رہے ہیں، راتی کسی مولوی دا کلپ سن لیا صبح علامہ بنیا بیٹھے، کسی ذاکر دا کلپ سن لیا صبح ذاکر اہل بیت بنیا بیٹھے، کسی دی غیبت تے گلہ سن لیا انہوں سچ سمجھی بیٹھے۔ کدے گئے ہو تحقیق دے دور جلے گل کرن لگیاں بزرگ منہ تے ہاتھ رکھ لین دے آن، اگر تصدیق ہے تے وقت بھی نہ کر، کیونکہ تصدیق تو بعد سچ بولن نو غیبت آ دین، کوڑ مارن نو بہتان آ دین۔ کیا کرنی ہے تہاڈی تربیت؟ بزرگاں دی قابلیت تقریباً ختم ہو گئی، ناراض نہ ہوئے نہ میرے جرنل نہیں سارے دی نہ پہ گل تقریباً دا لفظ اس واسطے استعمال کیتا اجے بھی قیمتی موتی اور گوہر موجود ہے۔ کتاب پڑھن دا شعور تقریباً ختم ہو گیا، تحقیق کرن دے زمانے مک گئے۔ ناراض نہ ہوئے میرے سوال دے جواب دے چھڑے سو، جو جتنے 100 مومنین بیٹھے ہو کتنے بندے جنہ اپنے عقیدے نو اپنی اکھیں دے نال پڑھیا تے تحقیق کیتی ہے؟ اس ویلے زیادہ رولا عقیدے دا ہی نہیں، یہ بھی تو سنی سنائی ہے نا۔ اگر اس عقیدے دے اتنے مسائل کھڑے کیتے جا رہے ہیں، کیا تہاڈی ذمہ داری نہیں جو تسی اپنا عقیدہ آپ پڑھو؟ تسی پڑھنا نہیں تے ممبر تو سچ بیان نہیں ہونا، پھر تواڈے تے جبریل نازل ہونا ہے؟ نہیں ہونا۔ جبریل جتنے چکر مارنے ہیں مار چکا ہے، یا جتنی دفعہ ہونا جبریل جانے تے حجت خدا جانے، تواڈے جو کسے کول نہ ایسا ہونا۔ ہاں تواڈے کول اسرائیل ضرور ہونا ہے، و توبہ دے بوئے بند کر کے اندروں او تالے مار چھوڑنے جدی چابی معاشر والے دن ملنی ہے، نتیجے والی دیوار۔ اے ایف آئی آر جڑی لکھنی ہے نا اسرائیل اے لکھی بیٹھے نا، اس نو سیل کر دیتا ویسی وت معاشر والے دن کھلسی، لیکن مومن دی نام اعمال سیل نہیں ہوندے، او کھلے راندے، پچھلے اچھائیاں کریں دیں اللہ گناہ مٹیندہ راندے۔ برادران عزیزان، کچھ ایسیاں محفلاں بپا کرو، منعقد کرو جنہ دے وچ عقیدہ بیان کیتا جائے۔ جو اماں بی بی پڑھایا اول توحید، اس دا مطلب کی ہے معرفت توحید کی ہے، کسے کو لو نہ پوچھ، نہ ذاکر تو نہ مولوی تو نہ جو البلاغہ پڑھ، علی کو لو پوچھ جو معرفت توحید کیا ہے۔ جی علی کو پوچھ لیں، غیر متنازع ترین ہستی، جس علی نال تنازع کیتا ہے وہ ذلیل ہوئے، جس علی نال مقابلہ کیتا ہے رسوا ہوئے، جس علی نال دشمنی کیتی ہے اللہ اس کو اسلام کھو لے ہے، ادھا نہ ہی وٹا چھوڑیا۔ اگر کسی کلمہ پڑھن والے بھی علی نال دشمنی کیتی اللہ ادھا نہ وٹا چھوڑے۔ فرمایا اس انہوں منافق آکھیا کرو جو اس دے دل چلی دا بغض موجود ہے، اے مومن صدان دا حقدار ہی نہیں۔ علی کو لو کدی پوچھئے جو میرا پاک امام میں دسنا معرفت توحید کی ہے، تیرے کل ٹائم ہی کوئی نہیں۔ زیادہ تو زیادہ اتنی موٹی ہے، مختصر شاعری جان دیں، مختصر عقائد دی کتاب جی اتنی موٹی ہے، اس نو 4-5 باری پڑھ لے تیرے ڈھیر سارے مسئلے حل ہو۔ ویسے گھر بے کے مغرب دے ٹائم ایک پیراگراف اپنی اولاد نو پڑھاؤ سن، 10 اے عقیدہ ہے جڑا آل محمد دیتا ہے سان۔ کب تک لڑنا نے عقیدے دینا؟ تو شاید جلے کوئی بزرگ 70 سال 60 سال 65 سال 75 سال دے بیٹھے نو پریشان ہو سن، ایک وقت ایسا بھی آنا ہا جو شیعہ ایک ہی دوجی دے عقیدے تے اعتراض پہ کریں دیں، او آدھا تیرا عقیدہ غلط ہے، او آدھا تیرا عقیدہ غلط ہے۔ یہ بھی کہ قیامت دیا نشانیاں جو ایک نشانی نہیں، وہ کیڑا عقیدہ ہے جس نو معیار بنایا یا نے؟
عقیدہ او معیار ہے جڑا اللہ بنائے، نبی دسیا تے 12 امامہ سمجھایا ہے، کسی دی سوچ دا نام معیار نہیں، کسی دے قیاس نو معیار نہ آکھ سکدے۔ معیار صرف او ہے جڑا اللہ ڈیزائن کیتا، پیغمبر بیان کیتا، 12 امامہ جس دی تشریح کی تھی۔ اے اصل عقیدہ ہے۔ او مشکل ترین سبجیکٹ پڑھن والی، او میری نسل، او میرے بچے، او میری قوم دا مستقبل، کیا فزکس کیمسٹری تے بایو دے نال اگر اردو چ لکھی ہویا آل محمد دی طرف دتو ہویا اپنا عقیدہ پڑھ لویں، تیرے مسئلے حل نہ ہوئے، اے پریشانیاں مک نہ ہوئے، پھر تین سمجھ آوے عقیدہ توحید کی ہے، عقیدہ عدل کی ہے، عقیدہ نبوت کی ہے، عقیدہ امامت کی ہے، اور عقیدہ قیامت کی ہے۔ توحید دی گل ہوئے تے نصیریت دے پیچھے لکن دی کوشش کیتی جا رہی ہے، نبوت دی گل ہوئے ممبر تے آ کے انکار کیتا جا رہا ہے وحی دا، جویں ہن محترم ترابی صاحب پڑھ دے پیا، جویں یزید انکار کیتا جو کوئی وہی بھیجن والا کوئی نہیں تے کوئی فرشتہ کوئی نہیں، تیرے ممبر تو بیان ہوتا پہ جو وہی بھیجن والے بھی آپ ہیں تے وہی لین والے بھی آپ ہیں۔ ہاں عقیدہ امامت بڑا سونا عقیدہ ساڈا، عقیدہ ولایت امام ساڈا روشن چہرہ، اسی اس روشن چہرے نو پہچانن دی بجائے اسا شکوک و شبہات وچ مبتلا ہو گیا۔ کیوں؟ سوچو بھی اور عمل بھی کرو، پلان کرو اپنے ذہن وچ، سوال دے وچ کیویں طریقہ سنبھالنا ہے، پھالیے دے وچ کیویں عقیدے دیاں کلاساں ڈیزائن کرنیاں، ترتیب دینیاں، سیدین دے وچ کیویں عقیدے دے واسطے عقیدے درست کرن واسطے اسی محفلاں منعقد کرنیاں، دائیں بائیں جتنے بھی گراہ پنڈ لوگ برادران بیٹھے ہو، ذمہ داران ہو، اگر کچھ اپنے مال چو خرچ کر کے اپنی آن والیاں نسلان آل محمد دا دتو یا عقیدہ پڑھا چھڑے سو، انہاں دی حالت انج نہ ہو سی جی میں آج کل ساڑی حالت ہے۔ تسی اپنا عقیدہ پڑھاونا کوئی نہیں تے چور چوری تو باز آنا کوئی نہیں۔ بس میری دی اپیل ہے، میں تے درخواست کرے نا، میرا یہ درد دل ہے، آخری گل کراں، غلط تاثر دیتا جا رہا علماء دے بارے سے، علماء ذاکرین دے مخالف ہیں، قطعا نہیں، جڑے گل کریں دے جھوٹا ہے۔ ہر زمانے دے علماء ذاکرین دا احترام کیتا۔ میں علماء دی اجلاس دے وچ اے پچھلے محرم غالباً 3 محرم نو اسلام آباد اجلاس آ علماء و ذاکرین دا، میں علال اعلان آکیا جو پاکستان دے علماء اور ذاکرین نو تربیت دی ضرورت ہے، سب اچھی سوچ رکھ دیں، صرف 15 تو 20 بندے تخریب کار ہیں، انہا 15 تو 20 تخریب کاراں پوری ملت نو رسوائی دے دروازے تے پہنچا چھوڑے ہیں۔ میں آج بھی مسئول عزاداری، مسئول امور عزاداری جنوبی پنجاب دا مسئول ہومن دے ناتے میں کیمرے دے ذریعے درخواست کرے نا تمام ذاکرین نو، جو محرم قریب ہے، دشمن دیاں سازشاں پہچانو، ساڑیاں دوئی بائیں بھی کھلیاں ذاکرین واسطے، ساڑا سینہ بھی کشادہ ہے، ساڑے دروازے بھی کھلیں، آؤ علماء اور ذاکرین بورڈ تشکیل دیو، میڈیا تے تماشا کھڑا نہ کرو، جس بورڈ دے وچ علماء بھی ہوں، جس بورڈ ذاکرین بھی ہوں، جس دا ایک اخلاقیات ترتیب دیتی جائے، جس دے وچ تربیت دا طریقہ کار اپنایا جائے، جنہاں سیرت آل محمد پڑھائی جائے، جس دے وچ کربلا پوری مقتل پڑھائی جائے، جس دے وچ شیعت دا جڑا درست راستہ اللہ دی ذات پیغمبر خدا دے ذریعے 12 امامہ دے ذریعے جڑا راستہ ساڈا اللہ بنایا ہوئے ہے، اس رستے دی عوام نو معرفت دیوائی جائے۔ کوئی ہے میں دعوت دینا، پورے جنوبی پنجاب دی مسئولیت عزاداری میرے کول ہے، میں مسئول ہون دے ناتے میں دعوت دینا، آؤ بیٹھو، پوری دنیا شیعت دا تماشا کھڑا نہ کرو،
کوئی رولا نہیں علماء اور ذاکرین دے درمیان. ذاکرین دی محنت ہے ساڑے ملک دے وچ, لیکن تخریب کار دی کوئی گنجائش نہیں. غیر ذمہ داری, ہاں اگر کوئی مولانا غلطی کریں دے اس دا محاسبہ بھی ہو, ذاکرین و علماء بورڈ کرے. اگر کوئی ذاکر غلطی کریں دے اس دا محاسبہ بھی علماء بورڈ کرے. ہر بندہ تو لیڈر بنے ہویا, جس دا دل کریں دے ویڈیو کلپ بنا کے یا کدائی نہ کدائی کو ذکر تذکرہ کر کے ہیرو بنن دی کوشش کریں دیں. خدا را اے روش چھوڑ دیو, میں ہاتھ بنے نہ منت کرے نہ. آؤ شیعت دی طرف پلٹ آؤ, آؤ اتحاد دی فضا قائم کرو, بند کرو تماشے, رحم کرو اس ملت تے جیڑا پورے سال دے وچ ارباں روپے ساڑی جیب وچ پیندے. اس قوم دے بھی کچھ حقوق ہیں. میں کروڑا نہیں آکھے, میں تواڈی جیب چو نکلن والے ارباں روپے جڑے ساڈے واسطے فراوانی دا باعث بن دے. کچھ انہاں دے بھی حقوق ہیں یا کوئی نہ, کچھ انہاں دے تے بھی رحم کرنا یا کوئی نہ. اپنی اپنی دکاناں بند کرو, اپنے اپنے ڈرامے ختم کرو, اپنی اپنی انفرادی شہرت دے طریقہ کار چھوڑو. ملت تے قوم ایک پلیٹ فارم تے لے آ کے خوشنودی امام زمانہ حاصل کرو. وہ کوفے دا ماحول نہ بناؤ جو اگر امام آ رہے ہیں امام دے آن تو پہلے پورا کوفہ امام دے مخالف ہو جائے. کہ کیتا یوں نا مغالطہ پا چھوڑیا نے. ابن زیاد کہ کیتا لوگاں دے ذہن وچ مغالطہ پایا, پھر انہاں دے تے سختی کیتی, نتیجتاً کربلا اچ حق اللہ رہ گیا زہرا دلال. زمانے دا حسین غیب دے پردے کان لا تے غور نال آواز آندی پئی ہے, حل من ناصر ینصرنا. بلیندا پیا تے آدا پیا شیعو میری مدد کرو. شاید سادہ مزاج شیعہ میری گل نہ سمجھن جو اساں امام دی کہ مدد کر سکتے ہیں. ہاں مدد علی بھی منگی آئی, مدد حسین بھی منگی آئی, مدد امام زمانہ بھی منگ دے پے, لیکن وہ مدد نہیں جڑی تو سوچی بیٹھے. امام زمانہ فرمیندے پے واجب ادا کرو حرام چھوڑو, اس زمانے دے امام دی مدد کرنا ہے. پانی رومن والے ہوں 12واں امام خون بیٹھا روندا نے, دو امام حسین دی غربت تے خون رونے, ایک چوتھا امام دوجا 12واں امام. اللہ اکبر. بہت دکھی ہوندے امام تیریاں اے صورت حال ویکھ کے. خبراں امام تک پہنچ دیاں تے روندے. یہ میری اکھاں نال پڑھی ہوئی روایت ہے. جلے ساڈے کردار دیاں خبراں امام تک پہنچ دیاں رو پاؤندے. ساڈے منن والا اس حد تک گر سکدا ہے. ساڈے منن والا دعویٰ ساڈا تے کم ساڈے دشمناں دے. وہ چنگا نوکر ہو تو نہیں ہوندا جڑا سرداراں دے دکھ دا باعث بنے. تو امام دی اکھاں چ ہنجواں دی بجائے چہرے تے مسکراہٹ دا باعث بن. جلے تیرا اچھا کردار امام نو پتہ لگدا ہے نا, اس ویلے امام دے چہرے تے مسکراہٹ آندی ہے. ایک آنسو جڑا تیری بھی زندگی ہے اور زمانے دے امام دی عبادت بھی ہے, وہ آنسو ہے غم حسین دا. غیبت تالا امام بھی روندا بیٹھے تے مومن بھی روندے بیٹھے. جو دا محرم تپدی ہوئی ریت 3 ڈیاں دا تسا لاشاں چا تھک پے. میں دارین قربان کراں زندگیاں دراز ہونے.
گل تھوڑی جی سمجھ آ ویسے نے نا میں نہ کدی منتا کیتی بس میں ماحول بنایا ہونا تھوڑا جہا ہر بندے نو یقیناً کربلا اس دے دل و دماغ تے اثر کریں دی ہے تے اکھاں چوں آنسو آ ویندے اکھی بند کر کے سوچ لاشاں چا چا تھک پیا لاشاں دے درمیان انج ودا ٹردے جویں حاجی مناج قربانیاں دے درمیان ٹردے اللہ اکبر اجرکم اللہ خیر و نشان ایک جوان کل بے کے صد مرین دے کن گئے ہو میڈے شاہ سوار کوئی پیارا ٹور ونجے تا وین نو کریں دے اے میرے امام دے وینن جڑے دا محرم لاشاں تے کھلو کے کیتے آس کن گئے ہو میرے شاہ سوار کدے گئے ہو میرے وفادار پہلے ایک نو بلیندہ ستارہ ستارہ آوازہ دیں دے آؤ آج میں بلیندہ میں جواب دیوان والا کوئی نہیں وہ دوجہ وین کر کے آدھیں اے تا مٹھیاں نیندرہ سین گئے اللہ اکبر بسم اللہ بسم اللہ اے تا مٹھیاں نیندرہ سین گئے انہا مرنا تا کوئی نہیں وط روندہ جو ودا ہا خیمہ دے در تے بھینا ڈٹھے فضا دی کانڈ دا اولا بنا کے ڈٹھا نے جو کلہ ودا روندہ ہے آدھیا نمہ فضا ساڑھ مار ساڑھا بھیرا بلا دے ہاں کلہ ودا روندہ ہے اساں بھیرا دا غم وڈیں دیاں اگلا جملہ سمجھے عجیب و شالا اے آواز سن کے حسین مقتل گاہ تو ٹرے خیمہ گاہ دی طرف مقتل گاہ تو ذہن اچ نقشہ بنے آئے خیمہ گاہ دی طرف زائرین جڑے کربلا دے زوار بیٹھے ہو باب قبلہ لے پاسو نہیں تلہ زینبیہ لے پاسو خیمہ گاہ قریب ہے زیادہ تو زیادہ 2 وگیاں دا سفر ہے اس تھوڑے جے سفر حسین 10 مرتبہ جھنے میں لکھ جان قربان کروں اس تھوڑے جے سفر حسین 10 مرتبہ جھنے پھر اٹھے تو وقت ٹردہ ہا ہن پوچھ لیو میرے کولو ہائے کر کے رونا لیو جھن جو پاؤندہ ہا تے اٹھی کے ٹردہ ہا کیڑی مجبوری آس جو وقت جھن پاؤندہ مجبوری ہے جو دشمن نو پتہ ہا اندی کانڈ خالی ہے سوچ لو لفظ اوکھ ہے دشمن نو پتہ ہا اس دی کانڈ خالی ہے اتنے پتھر مرین دیان حسین جھن ویندہ وقت اتھی کے ٹردہ وقت جھن ویندہ دل خیمہ گاہ دے در تے آئے حالت کیڑی ہے عزت آلیوں ابرو کٹی گئے کمر جھک گئی امامہ کھل کے گلچ آ گیا اللہ اکبر بھینا دے خیمہ دی چوبچ ہاتھ پایا میں وین کرن لگا او وین جڑا حسین آپ کیتے بھینا دے خیمہ دی چوبچ ہاتھ پایا وقت سلام بھی ہے تے وین بھی ہے حسین دی غربت دا اظہار بھی ہے خیمہ دی چوبچ ہاتھ پا کے آدھے یا زینب یا ام کلثوم و یا رقیہ علیکن منی سلام علماء ترجمہ کرے آئے علیکم اتھا پڑھیا ویندے جتھا مردوں دے علیکن اتھا پڑھیا ویندے جتھا پردادار ہوئے اچھی آواز چاہتا پیے لوگوں میڈے بھیرا مارے گئے میں لکھ جان قربان کر رہا خیمہ دے اندر میڈیاں بہنہ کلی ہیں آواز جو سنی نے خیمہ دے دروازے تے آئین اولے اولے آدھین
صدا. میں بسم اللہ کرا. جلے سید اندر آئے ایک چادر چاہ کے پڑے دا بیٹھے سر چویا ہے چادر چاہ کے پڑے دا پہ جی میں پٹیاں بنائیاں ویندیاں نہیں میں پٹیاں بنائیاں ہر بی بن قریب بلا کے متھے تے پٹی بدیے تڑپین زہرا جائیاں حسین پٹیاں کیوں بدھینے سیادہ دے جلے لٹڑا لے آوین بھجڑا پہ ونجے مرد بھجے تپاگ ڈھے ویندیے پرددار بھجے چادر ڈھے ویندیے. اللہ اکبر کیا بات ہے تہاڈی. مرحبا اجرکم اللہ. حوصلے نال سن دیا میں پٹیاں بدھیں دا پیاں تہاڈیاں چادراں بچ ونجے لفظ سمجھیں دا ول اتایا جتا سکی بہن بیٹھی آئی فرمے دن یا اختی دینی میں صوب لدی اما دی جائی میں نے پرانی پوشاک چارے اور زندگی دراز ہونے روایت پہ پڑھ دا میں نے پرانا لباس آدھے سیدہ دیا دیا حسین پرانے لباس کیوں پہنے. اشارہ کرنا ہے میں روایت جی میں لکھی ہوئی ہے جناب پڑھ سکتا. سید تڑپ کیا دے تو علی دی دیئے تے میڈی میت دیامنے اہ جئی پوشاک دے جیڑی لوٹی جڑ دے قابل نہ ہوئے. اللہ اکبر اجرکم اللہ. میں لکھ جان قربان کر رہا میں بسم اللہ کر رہا. زندگی دراز سیدہ دی اپنے خیمے گئی ہے ایک لباس سا کی عادت ہے. سید اپنے خیمے گئے تبدیل کر کے باہر جو آئے غریب نظر دا. بسم اللہ نہیں سمجھتا میں سمجھایا کوئے نا. لباس پہلے بہت پرانا حسین جا جا تو پڑے دا بیٹھے سیدہ دی حالت نٹیے آدھیے حسین گل چکا میں وصیت پوری کرنی. سیدہ دے کہنی وصیت بی بی آدھیے مدینے دا شاہرائی اما زہرا یا پوشاک سڑے دی آئی تروں دی آئی میں پوچھائی اما رو دے کیوں ہو میں ناکائس میری بچڑی جلے حسین لباس منگے سمجھی لحظے دا مہمانے میری طرفوں میرے بچڑے دا گل جمعے بی بی آدھی گل جھکا میں بوسے گننے تھک گئے ہوتا ہی تھا ہی مکہنا چاہ زندگی دراز ہوگی. گل جھکا میں بوسے گننے اگلا جملہ بنگو کھانے حسین گل جھکایا بین بوسے لے سیدہ دے رنج نہ ہوئے سر تو چادر ہٹا ایک وصیت میں پوری کر رہا. بی بی آدھی کہندی وصیت حسین آدین کوفے دا شاروی رمضان زخمی بابا میں نے گل نہ لا کے رنائی ہولے ہولے آدائی حسین چلے بہنہ نال ودا کر رہے میری زینب دیوال چمے سیدہ دیا دیے حسین میں تا گل چمیے اتنا خنجر چل رہے اے دسا میں دیوال کیوں چم دے سیدہ دے جلے میں کچھ بنجنے میرے قاتل تیری چادر لوٹ. اللہ اکبر اللہ اکبر اجرکم اللہ. زندگی دراز ہوئی صرف 2 یا 3 میں اللہ عبادت قبول کری وسدہ رہے جلے بہنہ نال ودا کیتا اجن خیمے آ نہ ڈسیندہ سجاد رکی میں ملے اے بھی نہ ڈس سکدا سکینہ نال کی میں ودا کیتا اتنا ضرور آدھا بہنہ نو ملدہ پیا بارو دشمن دیا حق لائیں
کیتا اس 9 میل تائیں فوجاں بھج گئی ہیں لوگ دیا ہیں آج علی دی جنگ یاد آئی ہے تھکیا نہیں جملہ دینا میں آدھا یا علی تو سلڑ دے آوے پانی پی کے تو آڈے نال صحابی ہوں دے آئین پتروں دے آئین تو آڈے نال بہنا کوئی نہ ہونیا اے غریب لڑدا بھی ودے خیمہ دے چکر بھی لے دے آدھے غازی آپ پہرے دے اللہ اکبر اللہ اکبر جملہ سمجھے آئے ایمیں لڑتا جو ودائی واگ موڑی ہے ایک کمینے تیر مارے جڑا پیشانی اچھ لگے ایمیں چھکیندہ پی آئی دوجے ظالم ترے پھلا تیر مارے جڑا حسین دے سینے چھ لگے سامنے نہیں چھک سکیا کان پچھو چھکیاس اجڑ سنبھلا نہیں ایک نیزہ حسین دے پاسے چھ لگے حسین دیا پسلیاں ترٹ گئی ہیں کہیں ویلے سجے لڑدا کہیں ویلے کھپے لڑدا 17ویں قدم تے ذوالجلال پتہ لگے میڈی کانڈ تو قرآن چھاڑ پہ اللہ اکبر آخر جملہ جلے پتہ جو لگے اسی میں واپس مڑی ہے اتائے جتا حسین بیٹھا جڑے سنی پھراؤ میرا لفظ سمجھ آئے الزام لگ دے جو شیعہ گھوڑے دی پوجا کریں دے نہیں اسا احترام کریں دے آئے وفادار حیوان اس واسطے جڑے کلمہ پڑھ دے آئے حسین نو تیر مرے دے آئے اے بے زبان اپنے منہ نال چھکیں دا جلے چھک بیٹھائے ایمیں بھجنا شروع کی داس جڑا تیر آندائی پاسے تلیندہ ذوالجلال یوم جملہ کھا وقت کھپے پاسے بھجدہ جڑا تیر آندائی پاسے تلیندہ وقت گوڑیاں زمین تے سٹیاں اپنی زبان چاہدے چڑھا بہنا روندیاں بیانی چڑھا میں تن خیمے لے ونا چڑھا تڑی دید بین سیالم الذین ظلموا ماتم حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم